علماء کرام رحمہم السلام فرماتے ہیں کہ موت مکمل فنا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت ایک کیفیت ہے جو روح کو جسم سے جدا کر دیتی ہے۔ یہ جدائی ایسی بھی جدائی نہیں ہوتی کہ جسم سے بالکل منقطع ہو جاتی ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ اس کا تعلق اس کے جسم سے رہتا ہے۔ موت ایک حال سے دوسرے حال اور ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے۔ حضرت بلال بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تمہیں فنا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ تمہیں ہمیشگی اور بقا کے لیے پیدا کیا گیا، البتہ تمہیں ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر جان کے لیے 4 دور ہوتے ہیں، اور ہر آنے والا دور پچھلے دور سے بڑا ہوتا ہے۔ پہلا دور ماں کا پیٹ ہوتا ہے، دوسرا دور وہ گھر ہوتا ہے جہاں تم پیدا ہوتے ہو، اس گھر سے محبت کرتے ہو، اس گھر میں نیک اور بد اعمال کرتے ہو۔ تیسرا دور عالم برزخ ہے، جہاں مرنے کے بعد تم پہنچتے ہو، اور یہ عالم برزخ دنیا کے گھر سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ یعنی دنیا کا گھر اور عالم برزخ کا اگر موازنہ کیا جائے تو یہ ایسے ہی ہوگا، ماں کا پیٹ اور دنیا، یعنی عالم برزخ اتنا بڑا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ کے مقابلے میں پوری دنیا۔ انسان کا تیسرا دور ہوتا ہے۔ چوتھا اور آخری دور اس کا دارالقرار ہوتا ہے، جنت یا دوزخ۔ یہ 4 دور انسان پر گزرتے ہیں۔ حضرت عامر حباری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو اپنے نکلنے پر روتا ہے، جب دنیا کی روشنی دیکھتا ہے، ماں کا دودھ پیتا ہے، تو یہاں سے اس کو انس ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، یہ دنیا اس کو اچھی لگنے لگتی ہے۔ وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو واپس اس کی سابقہ جگہ پر لوٹا دیا جائے، یعنی ماں کے پیٹ میں لوٹا دیا جائے۔ اسی طرح مومن موت سے خوف کھاتا ہے، پھر جب وہ اللہ پاک کے حضور پہنچ جاتا ہے تو یہ ایسے ہی دنیا میں واپس جانے کو ناپسند کرتا ہے کہ جیسے بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں واپس جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ موت بالکل فنا اور ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ جو دنیا میں پیدا ہوا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اب آخر میں اس کا ٹھکانہ جنت ہوتی ہے، یا آخر میں اس کا ٹھکانہ، اللہ پاک مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے، جہنم ہوتی ہے۔ تو دونوں میں سے کوئی ایک ٹھکانہ اس کا ہوگا۔ تو جو ایک بار پیدا ہوا وہ بس اب پیدا ہوا، اب وہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ اپنی حالتیں بدلتا رہے گا، اپنے گھر بدلتا رہے گا۔ موت بھی ایک ایسی حقیقت ہے کہ ایک انسان دنیا سے ایک دوسرے جہان کی طرف منتقل ہو رہا ہوتا ہے، تو جب وہ عالم ارواح سے اپنی ماں کے پیٹ میں آنے سے نہیں گھبرایا، نہیں ڈرا، یا اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے پر لوگوں کو اس تکلیف نہیں ہوئی، دکھ نہیں ہوا، غم نہیں ہوا، بلکہ سب خوش ہوئے اس کے آنے سے۔ لیکن اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا، جہاں یہ پہلے تھا، جو پرانا اس کا گھر تھا، وہاں سے اس کو نکلنا پڑا، اور یہ نکلنے پر رویا، پریشان ہوا کہ یہ میں کہاں آ گیا۔ پھر آہستہ آہستہ اس جگہ سے مانوس ہو گیا، ماں کا دودھ پیا، لوگوں سے محبت کرنے لگا، لوگ اس سے محبت کرنے لگے، ایک وقت تک دنیا میں رہا، پھر اس کے بعد جب اس کا آخری وقت آیا تو اب یہ دوسرے گھر کی طرف روانہ ہونے والا ہے۔ لیکن اس روانگی کو ہم پسند نہیں کر رہے ہوتے، اس روانگی کے بارے میں بات کرنا ہم پسند نہیں کر رہے ہوتے۔ کبھی اس کا تذکرہ آ جائے تو ہم پر ایک دم خاموشی طاری ہو جاتی ہے، اور ہم اس کو بدشگونی سمجھنے لگتے ہیں کہ یار موت کی بات نہیں کرو، یہ کون سی بات کر دی۔ حالانکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے، آپ چاہے بات کریں یا نہ کریں، آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، موت تو ایک اٹل حقیقت ہے جو سب پر طاری ہونی ہے، مجھ پر بھی طاری ہونی ہے، آپ پر بھی طاری ہونی ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ موت سے پہلے موت کی تیاری ہمیں نصیب ہو جائے۔ موت تو سب کو آنی ہے، کوئی بھی اس سے بچنے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر بسنے والی ہر جان کے لیے موت ہے، اور اللہ پاک کے پاس ایسی نعمتیں ہیں کہ اس کے پاس جانے کو محبوب رکھو، پسند کرو۔ اس کے لیے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بڑھ کر نعمتیں ہیں۔ موت کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، عالم برزخ کیا ہے، اس میں کس طرح کے حالات ہوں گے، اس کے بارے میں مختصراً کچھ نہ کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی نیت کی ہے، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے دوسری ویڈیو میں۔ ابن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جیسا کہ فرمایا کہ انسان پر 4 دور گزرتے ہیں۔ پہلا دور تو ماں کا پیٹ ہوتا ہے، دوسرا دور دنیا ہوتا ہے، تیسرا دور عالم برزخ ہوتا ہے، اور چوتھا دور اس کا عالم آخرت ہوتا ہے۔ اگر آپ زندہ ہیں اور میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ دوسرے دور میں ہیں۔ یہ دور ہماری زندگی کے کم یا زیادہ ہونے کے اعتبار سے چلتا ہے۔
تو جس کی جتنی عمر ہے اپنی عمر کے اعتبار سے اس دنیا کے دور میں وقت گزارے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا کے دور میں آ گئے، اس دنیا کے دور میں وقت گزار رہے ہیں، تو یہاں ہمارا دل لگ جاتا ہے۔ ہم یہاں کام کاج کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اپنا گھر بساتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، بھائی بہن ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، سب سے ہماری دوستی محبت ہو جاتی ہے۔ ایک وقت ان کے ساتھ گزرتا ہے، ان کا غم ہمیں اپنا غم لگتا ہے، ہمارا غم ان کو اپنا غم لگتا ہے، ہم ایک دوسرے کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے غم میں ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ یہ سارے سلسلے ہمارے اس دنیا میں، اس دنیا کے دور میں چل رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا دل یہاں لگ جاتا ہے، ہمارا دل نہیں کرتا نا یہاں سے جانے کا۔ اور ہم اس بارے میں بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی اس طرح کی بات کرے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، یا کوئی مرنے والا ہے، یا کسی کا انتقال ہونے والا ہے، یا موت کا تذکرہ نکل آتا ہے تو ہمیں پسند نہیں آتا، کیونکہ ہمارا یہاں دل لگ گیا۔ تو چونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہم اس کا انکار بھی نہیں کر پاتے، لیکن ڈرتے بھی ہیں کہ اس سے محبت بھری دنیا سے ہم کیسے نکلے۔ بالآخر ہمیں اس دنیا کے دور سے نکل کر عالم برزخ کے دور کی طرف جانا ہوتا ہے۔ کوئی 50 سال بعد جاتا ہے، کوئی 60 سال بعد جاتا ہے، کوئی 70 سال بعد جاتا ہے، کوئی پیدا ہوتے ہی چلا جاتا ہے، کوئی بھری جوانی میں چلا جاتا ہے، 20 سال کی عمر میں چلا جاتا ہے۔ جاتے سب ہیں، جانا سب کو پڑے گا۔ تو جانے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم پہلی بار نہیں جا رہے، یہ آپ پہلی بار نہیں جائیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک نے یہ سلسلہ دیکھا ہے کہ لوگ پیدا ہوتے ہیں، لوگ انتقال کرتے ہیں، دنیا چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ کچھ نیا نہیں ہونے والا۔ تو یہ سب کچھ چلتا ہوا آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے بعد بھی چلتا رہے گا دنیا کا دور، اور دنیا سے لوگ جاتے رہیں گے، ان سے محبت کرنے والے ان کو رخصت کر کے روتے رہیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، بالآخر ان کو بھول جائیں گے۔ تو یہ دنیا کا دور ہے جو یہاں سے گزارنے کے بعد ہمیں جانا پڑے گا عالم برزخ کی طرف۔ اور عالم برزخ کی طرف جانے میں زیادہ تکلیف اس کو ہوگی جس کا دل زیادہ دنیا میں لگا ہوا ہوگا، زیادہ دنیا سے محبت اس کو ہوگی، دنیا میں اس کا دل مختلف جگہوں پر پھنسا ہوا ہوگا، کاروبار میں پھنسا ہوا ہوگا، اس کی پسندیدہ چیزوں میں پھنسا ہوا ہوگا، دوستیوں میں پھنسا ہوا ہوگا، رشتہ داریوں میں اس کا دل لگا ہوا ہوگا۔ اس سے انکار نہیں ہے کہ دوست احباب عزیز رشتہ دار کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کیا جائے، یہ ادا تو کرنا ہی پڑے گا، ان سے محبت بھرا سلوک کرنا ہی پڑے گا، ہر ایک کے رشتے کے اعتبار سے اس کو اس کا حق دینا پڑے گا۔ ہم یہاں بات کر رہے ہیں اس حق دینے کے ساتھ ساتھ آیا وہ آخرت والی منزل کی طرف بھی دھیان ہے یا نہیں ہے، جانے کا ذہن ہے یا نہیں ہے، اس کی تیاری ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کی تیاری ہماری زندگی، جو دنیا کی زندگی ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اس میں وہ نظر آتی ہے کہ اس کا کتنا ذہن ہے یہاں سے جانے کا، اس کی کتنی فکر ہے کہ اس کو یہاں سے جانا ہے۔ وہ فکر، وہ سوچ، وہ خوف اسے اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ مجھے دنیا کی زندگی کیسی گزارنی ہے۔ کیا یہاں ظلم و زیادتی کرنی ہے، ناانصافی کرنی ہے، حقوق پامال کرنے ہیں اپنے سے متعلق لوگوں کے، یا ان سب چیزوں کی پاسداری کرنی ہے تاکہ میری یہ والی برزخ والی زندگی اچھی گزرے۔ تو یہ اس کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے کہ آیا اس کو کتنی فکر ہے۔ تو عالم برزخ کی طرف جانے میں اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ جس کا دل یہاں دنیا میں زیادہ پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ مطلب میرا دل لگ گیا نا یہاں دنیا میں کیسے جاؤں یہاں سے؟ بالآخر ایک موت ہے جو ہمارا یہ سارا سلسلہ حیات اس دنیا سے منقطع کر دیتی ہے۔ اب ہم کسی سے مل نہیں سکتے، ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے، کسی کو اپنا مسئلہ نہیں بتا سکتے، اپنے کاروبار کے حوالے سے ہمیں کچھ کرنا تھا وہ اب ہم نہیں کر سکتے، ہم اپنے کام پر نہیں جا سکتے، ہم اپنے تعلیمی ادارے میں نہیں جا سکتے۔ سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم بالکل بے اختیار ہو جاتے ہیں، ہر طرف سوگ کا ماحول ہے اور ہم بھی غمزدہ ہیں کیونکہ ہم سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں لیکن کر کچھ نہیں پا رہے۔ اور ایک طرف ہمارا پورا خاندان ہے، دوست ہیں، جس کو جیسی محبت ہے وہ اس طرح غم میں مبتلا ہے، سب غمگین ہے۔ تو موت سب پر غم طاری کر دیتی ہے، ہر طرف سوگ کا ماحول ہو جاتا ہے۔ تو کیا واقعی موت غمگین کرنے والی چیز ہے، غمزدہ کرنے والی چیز ہے؟ موت وہ نہیں جو ہم محسوس کر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں،
غمزدہ ہو رہے ہیں، پریشان ہیں، اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہے، اس کے بارے میں بات سننا نہیں چاہ رہے، تو کیا واقعی موت ایسی ہی ہے کہ جس کے بارے میں بات نہ کی جائے، جس کے بارے میں نہ سوچا جائے، جس کا وقتاً فوقتاً تذکرہ نہ کیا جائے؟ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ اتنے سارے معاملات، سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑتے ہیں، اتنے سارے لوگ پیچھے غمگین چھوڑنا پڑتے ہیں، تو کیا ایسا ہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ تو یہ ساری معاملات ایک طرف دیکھیں ہم، جہاں ہم نے دل لگایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ موت مومن کے لیے خوشبودار پھول ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ موت مومن کے لیے غنیمت ہے۔ تو موت مومن کے لیے خوشبودار پھول ہے، موت مومن کے لیے غنیمت ہے، موت مومن کا تحفہ ہے۔ یہ کیسا تحفہ ہے جو ہمیں غمگین کر جاتا ہے؟ اصل میں دنیا آزمائش کی جگہ ہے، ہم نے یہاں رکنا نہیں تھا۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو عرض کیا کہ انسان پر 4 دور ہوتے ہیں۔ پہلا دور ماں کا پیٹ، دوسرا دور دنیا، تیسرا دور عالم برزخ، اور چوتھا دور آخرت۔ سب سے آخری دور، وہاں ہمارا قیام ہے ہمیشہ کے لیے، اور اس سے پیچھے والے دور میں ہر ایک دور میں ہمیں کچھ نہ کچھ وقت گزارنا ہے۔ وہ اللہ پاک کے علم میں ہے کہ ہمیں کتنا وقت یہاں رہنا ہے۔ ماں کا پیٹ ہے، وہاں عمومی طور پہ 9 مہینے رہنا پڑتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی اگر کوئی آ جائے اور اللہ پاک اس کو زندہ رکھنا چاہیے، اللہ پاک کی شان ہے۔ لیکن یہ سارے ادوار اپنے اپنے ٹائم پیریڈ کے ساتھ یہ مخصوص ہے۔ اس کے بعد ہمیں اگلے دور کی طرف جانا ہے۔ یہ جو دوسرا دور ہے انسان کا، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہاں اس کو کچھ وقت گزارنا ہے، اور یہاں گزارا ہوا وقت اس کی آخرت کی زندگی پر اثر انداز ہوگا۔ اس نے یہاں کس طرح وقت گزارا، اچھا وقت گزارا یا برا وقت گزارا، گناہوں میں وقت گزارا یا نیکیوں میں وقت گزارا۔ اگر یہاں اس نے اچھے کام کیے تو یہ آنے والا تیسرا دور، عالم برزخ والا دور اور عالم آخرت والا دور، یہ اس کے لیے اچھا ہوگا۔ تو جب تک یہ دنیا میں ہے، خطرے میں ہے، نقصان میں ہے کہ اگر یہ نیک ہے تو یہ کب تک نیک ہے؟ کوئی آزمائش نہ آ جائے، کوئی مصیبت نہ آ جائے، کوئی ایسا نہ ہو کہ راہ ہدایت سے بھٹک جائے۔ تو جب تک زندہ ہے، میں آپ جب تک ہم زندہ ہیں، ہم خطرے میں ہیں۔ اگر ہم نیک ہیں تو خطرے میں ہیں کہ جب تک زندہ ہیں شیطان ہمارا دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ یہ کب حملہ کرے، کب ہمیں راہ ہدایت سے ہٹا دے، کب ہمیں نیکیوں سے ہٹا دے، کب ہم سے کوئی گناہ کروا دے، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو جو جب تک زندہ ہے وہ خطرے میں ہے، اور جیسے ہی وہ انتقال کرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، دنیا سے تیسرے دور کی طرف روانہ ہوتا ہے، یعنی عالم برزخ کی طرف، وہ ان تمام فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، ان تمام آزمائشوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت فتنے سے بہتر ہے۔ موت کوئی ختم ہو جانے، فنا ہو جانے کا نام نہیں، بلکہ موت مومن کے لیے آزادی کا پروانہ لے کر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مسلمان کا قید خانہ ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو بند جگہ سے نکل جاتا ہے اور جہاں چاہتا ہے آسانی کے ساتھ سیر کرتا ہے۔ تو اصل میں یہ جو زندگی ہے یہ لمیٹڈ ہے۔ ہمیں کہیں جانا ہے، سفر کرنا ہے تو ہمیں سواری کی ضرورت پڑتی ہے، دوسرے ملک میں جانا ہے تو عمومی طور پر جہاز کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن مرنے والا ان پابندیوں کے قید میں نہیں ہوتا، وہ آزاد ہوتا ہے مرنے کے بعد۔ اب وہ کتنا آزاد ہوتا ہے یہ اس کے اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے، دنیا میں عمل کیسے کیے، کہ عالم برزخ میں اس کو کیسی آزادی ملنے والی ہے۔ اور جہاں تک اس دنیا میں زندگی گزارنے کا تعلق ہے تو سب کے سب آرام دہ زندگی نہیں گزار رہے ہوتے، کچھ نہ کچھ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، آزمائشوں میں ہوتے ہیں، مسائل سے گھرے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری دنیا ہی آرام سے زندگی گزار رہی ہے اور ان کو جانے کو دل نہیں کر رہا ہے یہاں سے آخرت کی منزل کی طرف۔ بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو دنیا کے مسائل سے پریشان ہوتی ہے۔ عمومی طور پر ہم دیکھیں تو طرح طرح کے اخراجات، طرح طرح کے مسائل، بیماریاں، آنے والی مصیبتیں،
طرح طرح کی وبائیں آئے دن پھیل رہی ہوتی ہیں، جس کا انسانوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، مسائل برداشت کرنے پڑتے ہیں، بیماریاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اخراجات ان کا بوجھ ان کے سر پر بڑھتا جاتا ہے، قرضوں کا بوجھ بڑھتا جاتا ہے، ان تمام مسائل میں انسان گھرا ہوتا ہے۔ تو اس بات سے انکار نہیں کہ جب تک ہم دنیا میں ہیں تو دنیا میں ہمارا دل لگ جاتا ہے، اور دل لگ ہی جاتا ہے جب بندہ کہیں جاتا ہے، کہیں رہتا ہے تو اس جگہ سے مانوس ہو جاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہاں سے اب نہ جائے، لیکن اس کو جانا پڑتا ہے۔ تو ہم ماں کے پیٹ میں تھے، وہاں سے اگلے دور کی طرف ہمیں آنا تھا، یعنی دنیا میں آنا تھا، تو دنیا میں آئے۔ تو اس وقت ہم دنیا میں ہیں اور بالآخر ہمیں یہاں سے جانا ہوگا عالم برزخ کی طرف۔ تو وہ عالم برزخ میں ہمارا ٹھکانہ قیامت تک رہے گا، قیامت کے بعد پھر ہمارا ٹھکانہ انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے تو جنت ہوگا۔ تو یہ سارے ادوار ہم پر گزرنے ہیں، کسی پر گزر چکے، کوئی تیسرے دور میں ہے اور ہم دوسرے دور میں ہیں، کوئی ابھی پہلے دور میں ہی نہیں آیا، کوئی پہلے دور میں ہے۔ جب تک دنیا میں رہیں اللہ پاک ہمیں دنیا میں آسانیاں نصیب فرمائے، ہر طرح کی مصیبتوں بیماریوں سے ہم سب کو، ہمارے اہل خانہ کو محفوظ رکھے، اور عالم برزخ میں بھی ہمارے ساتھ بھلائی والا معاملہ فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ دنیا پریشانیوں، مسائل اور تکالیف سے بھری ہوئی ہے، جو عیش و آرام میں ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں پریشان ہے، مسائل کا شکار ہے۔ ایسے ہی غریب آدمی ہے جو بڑی مشکل سے اپنا گزارا کرتا ہے اور زندگی گزارتا ہے، اس کو اس کے اعتبار سے مسائل کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ ہر ایک کسی نہ کسی طرح آزمائش کا شکار ہوتا ہے، اور وہ یوں اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور بالآخر اپنے وقت آخر کی طرف وہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کے پیچھے اس کے گھر والے غمزدہ ہوتے ہیں، روتے ہیں دھوتے ہیں، اس کو روتے دھوتے رخصت کرتے ہیں۔ دنیاوی مسائل دیکھیں تو وہ اپنی جگہ پر ہیں، دینی مسائل دیکھیں تو وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو ہم پر فرض ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو ہم پر واجب ہیں، اور ان سب کو ہمیں ادا کرنا ہے حسن خوبی کے ساتھ۔ جو شریعت نے ہمیں طریقہ کار بتایا ہے، بالکل اس طریقہ کار کے مطابق ہم نے وہ کام ادا کرنے ہیں۔ اگر اس میں کوتاہی ہوتی ہے تو یہ ایک الگ مصیبت ہے جس کا حساب ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ تو ایک طرح سے یہ بھی مسائل ہیں جن کا ہر امیر غریب کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ دو طرح کے مسائل ہوتے ہیں، دنیاوی مسائل تو ہیں ہی، دینی مسائل بھی ہیں۔ اگر دینی مسائل پر توجہ نہ دی جائے تو دین کے اعتبار سے جو بگاڑ پیدا ہوگا وہ دنیا پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ چاہے سرمایہ دار ہو، چاہے غریب و نادار ہو، ہر ایک کے لیے محفوظ جگہ قبر ہے۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مومن کے لیے قبر سے بڑھ کر کوئی چیز پیاری نہیں، لہٰذا جو قبر میں گیا وہ راحت کو پہنچ گیا اور دنیا کے غموں سے چھوٹ گیا، حق تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ دینی اعتبار سے بھی آئے دن طرح طرح کے فتنے سر اٹھاتے رہتے ہیں، آئے دن نئے نئے فتنے، نئے نئے فسادات، نئی نئی گمراہیاں جنم لیتی ہیں۔ اچھا بھلا آدمی صبح کو راہ راست پر ہوتا ہے، شام کو دیکھو تو کچھ اور ہی اس کا ذہن بن چکا ہوتا ہے، عجیب عجیب وسوسے لوگوں کو ڈالے جاتے ہیں، طرح طرح کے وسوسوں کا لوگ شکار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، جواب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو یوں مسائل میں انسان گھرا ہوتا ہے، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی۔ تو دینی اعتبار سے مسائل میں گھرنا یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے یہ ہے کہ دنیا میں ہی پریشان ہے اور دنیا سے جاتے ہی ان پریشانیوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ دینی اعتبار سے اگر پریشان ہے اور دین میں کہیں بگاڑ آ جاتا ہے تو یہ بہت خطرناک ہے کہ اس سے دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی۔ تو دین کے لیے بھی محفوظ جگہ قبر ہے۔ حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسلمان کے دین کے لیے محفوظ جگہ اس کی قبر ہے۔ کسی طرح کسی کی بھی حق تلفی نہیں کرنی، نماز روزے کی پابندی کرنی ہے، یہ سارے مسائل تو ہم نے عمل کرنے ہی ہیں۔ دینی اعتبار سے بھی ہم نے دین کو بڑا بچا کر لے کر چلنا ہے جب تک دنیا میں ہے۔ تو یہ سب آزمائش کی جگہ ہے اور بالآخر ہماری منزل قبر ہے۔ یہ جو موت ہے، قبر ہے، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے جو عنقریب آنے والی ہیں، جن کا سامنا ہمیں کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ زندگی چاہے خوشحال گزر رہی ہو، چاہے بدحال گزر رہی ہو، زندگیوں میں خوشیاں ہوں یا زندگی میں غم ہوں، پریشانیاں ہوں، تکلیفیں ہوں، بیماریاں ہوں، زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزر رہی ہو یا زندگی قرضوں اور بے روزگاریوں کی تکلیفوں کے ساتھ گزر رہی ہو، بالآخر زندگی گزر جاتی ہے اور ہم اپنی آخری منزل کو پہنچتے ہیں۔ ہم سے محبت کرنے والے اپنے اپنے رشتے، اپنے اپنے تعلق، اپنے اپنے قرب کے اعتبار سے رو رہے ہوتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے اپنے غم کے اعتبار سے، اپنے اپنے تعلق کے اعتبار سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ عزیز جو دنیا سے چلا گیا
چاہے وہ آرام میں تھا چاہے وہ تکلیف میں تھا، ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کاش کہ ہمارے ساتھ اور رکتا، ہمارے ساتھ رہتا، ہم اس کے ساتھ رہتے، ہم میں سے کسی میں جدائی نہ ہوتی۔ لیکن موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ تو ایک طرف تو ہماری خواہشات ہیں، ایک طرف وہ دنیا سے جانے والا ہے۔ کیا اس کی کبھی رائے کسی نے جاننا چاہیے کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ کیا وہ آپ کے ساتھ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا اس دنیا سے جانا چاہتا ہے؟ کیا وہ دنیا سے جانے کے بعد واپس آنا چاہتا ہے یا وہ عالم برزخ میں رہنا چاہتا ہے اور مزید عالم آخرت کی طرف گامزن ہونا چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے وہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، جب مومن فرشتوں کو دیکھتا ہے تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کیا تم دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں غم اور خوف کی دنیا میں جانا نہیں چاہتا، مجھے اللہ پاک کے پاس لے چلو۔ یہ ہے مومن مرنے والے کی خواہش کہ وہ دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، وہ دنیا میں واپس آنا نہیں چاہتا۔ ہمارا غم، ہماری محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ آئے، وہ رہے، وہ زندہ رہے، ہمارے ساتھ رہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس دنیا میں نہ رہوں، میں اس غم اور خوف کی دنیا میں نہ رہوں، اس پریشانی والی دنیا میں نہ رہوں۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ خوش نصیب ہے کہ دنیا سے چلا گیا، یہ راضی ہے اور یہ اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ اس کو دوبارہ دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، جس طرح تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہیں واپس ماں کے پیٹ میں لوٹا دیا جائے۔ یہ ہے مومن کی موت، مرنے والے کے جذبات، اس کے خیالات، اس کے احساسات، اس کی خواہشات، اس کا ارادہ، اور ہمارا ارادہ، ہماری محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے۔ ہم دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے پیٹ سے آئے تو پہلا گھر تو ہمارا وہی تھا، تو سمجھ میں تو یہی بات آتی ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے تو ہمیں واپس وہیں جانا چاہیے، اسی گھر کے لیے غمزدہ ہونا چاہیے۔ ہمارے دل میں خیال تک نہیں آتا کہ ہمیں واپس وہاں جانا ہے۔ پھر دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں دل لگاتے ہیں، اور دنیا میں دل لگانے کے بعد پھر ہمیں آگے والی منزل کی طرف روانہ ہونا ہوتا ہے، وہ ہے عالم برزخ۔ اور عالم برزخ کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو وہاں جا کر ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ وہاں ہمیں واپس دنیا میں نہیں جانا، کیا کریں گے یہاں آ کر؟ جبکہ دنیا والے لوگ جو ہمارے محبت کرنے والے ہیں وہ ہمارے لیے غمزدہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے عالم برزخ، یہ ہے عالم آخرت کا سفر جو ہمیں کرنا ہے۔ ایک فطری تقاضا ہے کہ ہمیں غم ہوتا ہے اپنے جانے والے کے لیے، لیکن جو چلا گیا اس کے کیا جذبات ہیں، اس کی کیا خواہشات ہیں، اصل وہ میٹر کرتی ہے۔ وہ واپس یہاں آنا نہیں چاہتا، اس بری دنیا میں، اس غم زدہ دنیا میں، اس پریشانیوں سے بھری دنیا میں، مسائل سے بھری دنیا میں وہ واپس آنا نہیں چاہتا۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ زندگی اگر نیکیوں میں گزاری ہے تو موت اللہ کے کرم سے بڑی شاندار ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، مسلمان کی روح خوشخبریاں دیکھنے کے بعد قبض کی جاتی ہے، تو جب اس کی روح قبض ہو جاتی ہے تو وہ پکارتا ہے، اور اس کی پکار کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر چھوٹا بڑا جاندار سنتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے ارحم الراحمین کے پاس جلدی سے لے چلو۔ تو جب اس کو غسل دینے کے لیے تختہ غسل پر لٹایا جاتا ہے تو وہ غسل دینے والے سے کہتا ہے تم دیر کیوں کرتے ہو، چلتے کیوں نہیں ہو؟ پھر جب اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کی قبر کو پھول اور مشک سے بھر دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے آگے یعنی جنت میں جانے دے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے بھائی بہن ابھی یہاں نہیں پہنچے ہیں، ابھی تم سکون کی نیند سو جاؤ۔ یہ وہ مسلمان ہے جو نیکیوں میں زندگی گزارنے کے بعد جب اس دنیا سے جاتا ہے اللہ پاک کی طرف سے اس کو خوشخبریاں ملتی ہیں، اس کی قبر کو مشک اور پھول سے بھر دیا جاتا ہے، اور وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے جلدی سے جنت میں جانے دو۔ وہ دنیا کے غموں سے آزاد ہو جاتا ہے دنیا سے جانے کے بعد۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا جانے والا ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، ہمیں غم ہو رہا ہوتا ہے، ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، غم زدہ ہوتے ہیں، ہمیں کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، نہ ہمیں پانی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، نہ ہمیں کھانا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارا پیارا کس قدر خوشی میں ہوتا ہے، کس قدر سکون میں ہوتا ہے، جنت میں جانے کے لیے کس قدر جلد بازی میں ہوتا ہے کہ بس کسی طرح مجھے جنت میں جانے دیا جائے۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں یہاں تک آیا کہ وہ بندہ مومن کہتا ہے اللہ قیامت قائم کر، اے اللہ قیامت قائم کر تاکہ میں اپنے اہل اور اپنے انجام کو پہنچوں۔ تو یہ چاہتا ہے کہ میں بس کسی طرح قیامت قائم ہو اور اپنے رشتہ داروں سے ملوں۔ یہ اولاد ہے،
اور اس کے ماں باپ دنیا سے فوت ہو کر چلے گئے، تو یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بس کسی طرح قیامت قائم ہو اور میں ان سے جا کر ملوں، تو یہ جلد بازی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں رہتا، ہمارے ساتھ رہتا، جبکہ یہ جانے والا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بس کسی طرح جلدی سے قیامت قائم ہو، میدان محشر سجے اور حساب ہو، اور بس کسی طرح جنت میں داخلہ ہمیں نصیب ہو جائے، بس جلدی سے جنت میں ٹھکانہ ملے تاکہ ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہ سکیں وہاں۔ وہ آگے دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہم یہاں دنیا میں اس کے لیے رو رہے ہوتے ہیں اور اس کے جانے کا غم منا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیکیوں والی زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ خاتمہ بالخیر ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس طرح کی خوشخبری ہمیں بھی دیکھنا نصیب ہوں گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ ایک ہوتا ہے غم اور ایک ہوتا ہے خوف۔ غم کا تعلق ہمارے ماضی یعنی گزرے ہوئے وقت سے ہوتا ہے، جبکہ خوف کا تعلق ہمارے آنے والے وقت سے ہوتا ہے۔ مرنے والا بھی ان دو طرح کی کیفیات کا شکار ہوتا ہے۔ جب وہ مر رہا ہوتا ہے، دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، تو وہ اسی طرح کی دو کیفیات کی کشمکش میں ہوتا ہے۔ دنیا میں زندگی کیسے گزاری، میں پیچھے کیا کیا چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے، بیوی بچے ہیں، کاروبار ہے، پسندیدہ چیزیں ہیں، اچھے کپڑے ہیں، عمدہ مکان ہے، بہترین گاڑیاں ہیں، یہ سب چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے۔ اس کا ایک غم اس کے دل پر لگا ہوا ہے، وہ بوجھ ہے اس کے دل پر۔ اور آنے والی زندگی کا ایک خوف ہے جو اس پر طاری ہے کہ چونکہ دنیا کی زندگی غفلت میں گزری ہے اور آنے والی زندگی دنیا کی زندگی پر منحصر ہے کہ زندگی کیسے گزاری، اچھی گزاری، فرائض و واجبات ادا کرتے ہوئے گزاری، حقوق العباد اچھی طرح ادا کرتے ہوئے گزاری، تمام مسلمانوں کے حق ادا کیے، ماں باپ کی فرما برداری کی، بیوی بچوں کے حق ادا کیے، مسلمانوں کے حقوق ادا کیے، ظلم و ستم کرنے سے خود کو بچایا، خیانت تو نہیں کی، کسی بھی طرح کے گناہوں میں مبتلا رہ کر زندگی تو نہیں گزاری۔ اور اگر یہ سلسلہ رہا تو اب آنے والی زندگی کا ایک خوف ہوتا ہے، کیونکہ وہ سارے راز اس پر کھل چکے ہوتے ہیں، کھل رہے ہوتے ہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو چیزیں کل تک غیب تھیں، پوشیدہ تھیں، وہ سب کی سب اس پر ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں۔ جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک فرشتے ہی فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کا راز سمجھ چکا ہوتا ہے۔ اس وقت اس کو یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ میں نے جس طرح کی زندگی یہاں دنیا میں گزاری تھی وہ ایسی نہیں تھی کہ وہ آنے والی زندگی میری اچھی ہو جائے۔ تو اس کو اب یہ خوف ہوتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن وہ خوش نصیب لوگ کہ جنہوں نے اللہ پاک کی فرما برداری میں زندگی گزاری، ہر طرح کے گناہوں سے خود کو پاک رکھا، کوشش کرتے رہے، نفس و شیطان سے لڑتے رہے، اور بالآخر ان کا آخری وقت آیا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ نہ جنہیں کوئی غم ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی خوف ہوتا ہے۔ غم اور خوف سے ان کا دور کا واسطہ نہیں ہوتا۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مومن کی موت کے وقت کہا جاتا ہے کہ آنے والی جگہ کا خوف نہ کرو اور نہ دنیا اور اپنے اہل و عیال کا غم کرو، تمہیں جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ تو جب یہ وہ سن لیتا ہے تو اس کے دل سے خوف اور غم نکل جاتا ہے، اور وہ اس حال میں دنیا سے جاتا ہے کہ اللہ پاک اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ تو بوقت موت نہ تو اس اللہ کے بندے کو کوئی غم ہوتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی خوف ہوتا ہے۔ موت کے وقت اللہ پاک ان کی آنکھیں ٹھنڈی فرماتا ہے۔ آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے حوالے سے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے۔ مومن کو موت کے وقت خوشخبری دی جاتی ہے کہ تیری موت کے بعد اللہ پاک تجھے ایک نیک بیٹا عطا فرمائے گا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، غم نہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو گھر والے، اہل و عیال، بیوی بچے، ماں باپ، بھائی بہن کو چھوڑ جا رہے ہو، یا قرض ہے جسے چھوڑے جا رہے ہو، اس کا بھی غم نہ کرو۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم اس کے کفیل ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ نیک لوگ ہیں کہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ پاک ان سے خوف بھی دور کر دیتا ہے اور ان کو غم سے بھی نجات عطا فرماتا ہے۔ اور صرف غم سے ہی نجات عطا نہیں فرماتا، اگر ان پر کوئی قرض ہوتا ہے تو
اللہ پاک ان کا وہ قرض بھی اپنے کرم سے ادا کروا دیتا ہے، ان کے لیے اسباب بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو نیک اولاد عطا فرماتا ہے، وہ نیک اولاد بعد میں نیکیاں کرتی ہے، اللہ پاک ان کی نیکیوں سے ان کو حصہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی نیکیوں میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ بوقت نزا بوقت موت بھی اللہ پاک کے کرم سے ہمیں خوشخبریاں سننے کو ملیں، کسی قسم کا ہمیں غم نہ ہو، کسی قسم کا خوف ہمیں لاحق نہ ہو۔ آمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ عالم برزخ کے عجائب کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، تو عالم برزخ کے عجائب میں سے ایک عجوبہ یہ بھی ہے کہ جب دنیا سے جانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس سے پہلے بھی اس کے کچھ رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، انتقال کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب یہ مر کر عالم برزخ میں پہنچتا ہے، اس کے عزیز رشتہ دار اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اس سے دنیا کے احوال پوچھتے ہیں، سناؤ دنیا میں کیسا چل رہا ہے۔ فرشتے ان لوگوں سے کہتے ہیں ذرا ٹھہرو، یہ ابھی دنیاوی معاملات سے تھکا ہوا آیا ہے، اسے کچھ آرام کرنے دو۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ روحیں جمع ہوتی ہیں اور اس نئے آنے والے سے احوال پوچھتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ وہ جو فلاں خاتون تھی ان کا نکاح ہوا یا نہیں ہوا۔ تو جس طرح ہم دنیا میں کسی مسافر سے آنے والے سے اس کے سفر کے حالات اور جہاں سے وہ آ رہا ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایسے ہی عالم برزخ میں وہاں پہلے سے موجود ہمارے عزیز رشتہ دار وہ منتظر ہوتے ہیں کہ یہ آیا ہے، اسے دنیا کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، جس کو حضرت ابو عالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ یہ فرماتے ہیں جب بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کی والدہ کو اس کا بہت غم ہوا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی سلمہ کے مرنے والے مرتے رہیں گے، تو کیا مردے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں؟ یہ انہوں نے سوال کیا۔ اگر مردے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو کیا میں بشر کو سلام کہلواؤں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمام روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں جیسے درخت کے پرندے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ جب انہوں نے سنا تو بنی سلمہ جو ایک قبیلہ تھا، اس میں جب بھی پتہ چلتا کہ کسی کا انتقال ہونے والا ہے تو آپ ان کے پاس آتی اور ان کو سلام کہتی کہ اللہ پاک آپ کو سلامتی نصیب کرے، آپ بشر کو بھی سلام کہیے گا۔ تو ان کا یہ معمول ہو گیا کہ ہر مرنے والے کے پاس آپ آتی اور ان سے حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہلایا کرتی تھی۔ جب مرنے والا عالم برزخ میں پہنچتا ہے تو اس کا روحیں استقبال کرتی ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی یہاں سے سلام بھیجے تو وہ روحوں تک پہنچ جاتا ہے، لیکن چونکہ ہم میں وہ صلاحیت نہیں ہے، ہم چونکہ دنیا میں ہیں اور ہم پر دنیا کے اصول اپلائے ہوتے ہیں، ہم عالم برزخ والوں کی آواز نہیں سن سکتے، ان کی بات نہیں سن سکتے۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب مسلمان فوت ہو جاتا ہے اس کی اولاد اس کا استقبال کرتی ہے، اور یہ استقبال اس طرح کیا جاتا ہے جیسے کوئی غائب ہو اور وہ آ جائے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جب تک ہم دنیا میں ہیں دنیا کے حساب سے ہمیں زندگی گزارنی ہوتی ہے، اور دنیا کے اپنے قواعد ہیں، اپنے قوانین ہیں، اور اسی کو ہم فالو کر کے اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم دنیا میں نہیں تھے، مثال ہے ماں کے پیٹ میں تھے، تو وہاں کا ایک الگ نظام تھا کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو وہاں ہماری خوراک کا نظام کچھ اور تھا۔ ہمارے دنیا میں آنے کے بعد یہاں ہماری خوراک کا نظام کچھ اور ہو گیا۔ بچپن میں کچھ اور تھا، پھر جوانی میں کچھ اور ہو گیا، پھر بڑھاپے میں آ کر کچھ اور ہو جاتا ہے، بالآخر خوراک کا نظام بالکل ہی معطل ہو کر رہ جاتا ہے اور بندہ پانی پر ہی گزارا کر رہا ہوتا ہے۔ تو یوں ایک نظام ہماری زندگی کا یہ چلتا ہے۔ لیکن جب ہم عالم برزخ کی طرف جاتے ہیں تو یہ دنیا کا نظام وہاں نہیں کام کرتا، عالم برزخ کے اصول وہاں نافذ ہوتے ہیں۔ عالم برزخ کیسے کام کرتا ہے، عالم برزخ میں رہنے والے کس طرح زندگی گزارتے ہیں، عالم برزخ میں رہنے والوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے، وہ کیا کھاتے ہیں، وہ کیا پیتے ہیں، وہ کیسے آتے جاتے ہیں کہیں، اس کا ایک الگ نظام ہے۔
اگر ہم دنیا کے نظام کو وہاں منطبق کرنے کی کوشش کریں گے، وہاں اپلائی کریں گے، تو یہ اس طرح کام نہیں کرے گا، ہم اس میں الجھ کر رہ جائیں گے۔ یا ہم یہ سوچیں کہ جیسے دنیا میں ہوتا ہے ایسے ہی عالم برزخ میں ہوا کرے، تو یہ بالکل یہ بے وقوفانہ سوچ کہلائے گی۔ دنیا میں ہمیں کسی تک کوئی بات پہنچانی ہے تو اس شخص کا سامنے ہونا ضروری ہے، اور اگر وہ شخص کہیں دور ہے، کال کے ذریعے اپنی بات اس تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم عالم برزخ کی بات کرتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم موبائل فون کے ذریعے کسی دنیا سے جانے والے سے بات کر لیں یا عالم برزخ تک اپنی بات پہنچا دیں۔ وہاں آواز پہنچانے کے لیے ہمیں کسی آلے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ ہی ہمیں چلانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم کسی کو چلائیں گے تو اس تک اس کی ہماری بات پہنچے گی، ایسا نہیں ہے۔ عالم برزخ میں جانے کے بعد اس کے حواس اس قدر تیز ہو جاتے ہیں، وہ ہماری سوچ بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگا لیں کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں، ہم قبر والوں کو سلام کرتے ہیں۔ آپ قبرستان کے ایک کنارے پر کھڑے ہو کر قبر والوں کو سلام کہہ رہے ہیں۔ چلیں ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ جب آپ نے سلام کیا تو جو دیوار کے 7 قبریں تھیں ان لوگوں نے آپ کی آواز سن لی، یہ فرض کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آواز سن ہی نہیں سکتا۔ اندر اگر کوئی زندہ انسان، دنیاوی طور پر زندہ انسان اگر کسی ایسی جگہ گڑھے میں ہو جس پر اوپر منو مٹی ڈلی ہو، تو اس کے اندر آواز ہم اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے، اور نہ ہی وہ اندر والا ہماری آواز یہاں دنیاوی کان کے ذریعے سن سکتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب وہ عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے اور عالم برزخ سے اس کا واسطہ ہو جاتا ہے، تو وہ ہماری آواز چاہے ہم قبرستان کے اس کونے پر ہوں اور وہ قبرستان کے اس کونے پر ہو، تب بھی وہ ہماری آواز بالکل آسانی کے ساتھ سن بھی لیتا ہے اور ہمیں پہچان بھی لیتا ہے کہ ہم کون ہیں جو اس کو سلام کر رہے ہیں۔ دنیا کے نظام کو کبھی بھی عالم برزخ کے نظام پر منطبق کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ اس کیلکولیشن کا نتیجہ بالکل غلط نکلے گا، کیونکہ دنیاوی نظام دنیاوی طریقہ کار کے مطابق چلتا ہے، جبکہ عالم برزخ کا نظام عالم برزخ کے طریقہ کار کے مطابق چلتا ہے، جو دنیا کے نظام سے بالکل جدا ہے۔ یہاں کے احکام الگ ہیں اور وہاں کے احکام الگ ہیں، تو کبھی بھی ان دونوں کو آپس میں ملانے کی کوشش مت کیجیے۔ یہ مت سوچئے کہ ہم یہاں دنیا میں کسی کی آواز بند کمرے میں نہیں سن سکتے تو مردہ بھی نہیں سن سکتا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ مردہ سن سکتا ہے، بہت اچھی طرح سن سکتا ہے، اور صرف آواز سن کر ہی پہچان سکتا ہے کہ کس نے مجھے سلام کیا ہے، کون آیا ہے میری قبر پر، اور یہ کس کا بیٹا ہے، اور میرا اس سے کیا تعلق ہے، اور اس کے آنے سے وہ مانوس بھی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جب کسی شخص کا انتقال ہو اور جو قریب میں ہیں، اس کو چاہیے کہ مرنے والے کی، فوت شدہ کی آنکھیں اگر کھلی ہیں تو وہ بند کر دے، منہ اگر کھلا رہ گیا ہے تو وہ بند کر دے، پاؤں سیدھے کر دے، ہاتھ سیدھے کر دے۔ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں کیوں کھلے رہ جاتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ نگاہ روح کا پیچھا کرتی ہے۔ انسان کی روح جدا ہو کر اس کے جسم سے جا رہی ہوتی ہے اور آنکھیں اس روح کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ کیسا منظر ہوتا ہوگا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب انسان کا وقت آخر آتا ہے تو حضرت ملک موت علیہ السلام اس کی شہ رگ کو دباتے ہیں تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اور وہ تکلیف کی شدت کی وجہ سے اپنے ارد گرد لوگوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان کی روح نکلتی ہے تو بتدریج نکلتی ہے اور آہستہ 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 پورے جسم کو چھوڑتی ہے، اور بالآخر آنکھوں کو سب سے آخر میں موت آتی ہے۔ حضرت سیدنا زہیر بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آنکھوں کو سب سے آخر میں موت آتی ہے۔ عالم دنیا اور عالم برزخ چونکہ دونوں الگ الگ عالم ہیں اور ان دونوں کے کام الگ ہیں، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو عالم دنیا میں ہو وہی بات عالم برزخ میں بھی ہو۔ تو جیسے اس دنیا میں اگر کوئی نابینا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ عالم برزخ میں جا کر بھی نابینا ہو جائے۔ تو جیسے ایک بینا شخص، آنکھوں والا شخص حضرت ملک الموت علیہ السلام کو، اور جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے فرشتوں کو، بوقت موت دیکھتا ہے،
ایسے ہی نابینا شخص بھی یہ تمام معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا اکرمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا نابینا بھی حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام کو دیکھتا ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں، اللہ پاک ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ موت چونکہ مکمل طور پر ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے، موت ایک جہاں سے دوسرے جہاں کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے۔ تو جب ایک انسان اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو وہ اصل میں دنیاوی جسم کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی روح اس کے جسم کو چھوڑ دیتی ہے، لیکن وہ زندہ ہی ہوتا ہے۔ جسمانی طور پر وہ مردہ ہوتا ہے، لیکن اس کی روح زندہ ہوتی ہے، اور اس کی موت کے بعد کے سارے معاملات وہ اس کی روح دیکھ رہی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردہ اپنے غسل دینے والے، جنازہ اٹھانے والے، کفن پہنانے والے اور قبر میں اتارنے والوں کو پہچانتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ مردہ سب کو جانتا ہے، سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، لوگ میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، فرشتہ جب بندے کی روح قبض کر لیتا ہے تو مردہ غسل دینے، جنازہ اٹھانے، حتیٰ کہ قبر میں پہنچانے تک کے تمام احوال کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کیسے غسل لیا جا رہا ہے، کیسے مجھے قبر کی طرف لے جایا جا رہا ہے، یہ سب سارے احوال وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آیا کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اپنی بات اگر وہ ان تک پہنچانے پر قادر ہوتا تو انہیں رونے اور واویلا کرنے سے ضرور منع کرتا۔ دنیا سے جانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، اسے محبت کرنے والے اس کے غم میں روتے ہیں، غم زدہ ہوتے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے تعلق کے اعتبار سے، اپنی اپنی جان پہچان کے اعتبار سے اس کے بارے میں کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں، تعریف کر رہے ہوتے ہیں، بعض برائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے احوال بھی مرنے والا سن رہا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عمرو بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مردہ جب اپنے چارپائی پر ہوتا ہے، ڈولے میں ہوتا ہے جس میں مردے کو رکھا جاتا ہے غسل دینے کے بعد، اس میں ہوتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنے بارے میں لوگوں کی تعریف سن۔ اللہ پاک جب تک دنیا میں رہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کی آفات سے، جانی مالی ہم سب کو محفوظ رکھے، مرنے کے بعد بھی ہماری عزت کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ دنیا سے جانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ اپنے اچھے برے انجام کو پہنچتا ہے۔ اب اس کی نظر اس کی اخروی منازل کی طرف ہوتی ہے، عالم برزخ کی طرف ہوتی ہے، عالم آخرت کی طرف ہوتی ہے۔ وہ اس سے بے پرواہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، دنیا میں کیا معاملات رہ گئے۔ اب وہ صرف آگے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ اس بات کے لیے جلدی کر رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح بس جلدی سے فارغ کرو اور مجھے میری قبر تک پہنچاؤ۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اور کہیں بہت زیادہ ہی اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ تمام رشتہ داروں کا انتظار کیا جاتا ہے کہ لوگ پہنچیں اور آخری دیدار کر لیں اور پھر اس کو دفن کیا جائے۔ اگر انتظار کر 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 کے کافی دیر بعد بھی دفن کیا تو پھر بھی کوئی نہ کوئی رشتہ دار آ کر یہ طعنہ ضرور مار رہا ہوتا ہے کہ بڑی جلدی تھی دفن کرنے کی، بڑی جلدی دفن کر دیا، اتنی جلدی جان چھڑا لی، ابھی تو روح ہی نکلی تھی۔ حالانکہ روح نکلے ہوئے بھی گھنٹوں گزر چکے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اور مزید رکھنا چاہیے تھا۔ خیر یہ لا علمی کی باتیں ہیں، اللہ پاک ہمیں سیکھنے سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور کس موقع پر کیا ضروری ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو مرنے والے کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یا اس بات کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے کہ آپ کتنی دور سے اس کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، آخری دیدار کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین میں، نہلانے میں، کفن پہنانے میں، اس کو قبرستان تک پہنچانے میں جلدی کی جائے۔ حضرت سیدنا ایوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، منقول ہے کہ اہل خانہ پر میت کا ایک حق یہ ہے کہ اسے قبر تک جلدی پہنچا دیں۔ تو جہاں میت کے دیگر حقوق ہیں اس میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب یہ فوت ہو جائے تو اسے جلدی سے قبر میں پہنچائیں۔ تو جلدی کرنا یہ کوئی اپنی جان چھڑانا نہیں ہے، یہ ایک شریعت کا حکم ہے جس پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اگرچہ جیتے جی ہم مرنے والے کا خیال نہیں رکھتے، اس کی خوشی کا خیال نہیں رکھتے، لیکن مرنے کے بعد ہماری محبتیں جاگ جاتی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہم اس کو راضی کر دیں،
لیکن وہ وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے زندگی والا. لیکن مرنے کے بعد بھی بعض مواقع ایسے ہیں کہ ہم مرنے والے کو خوش کر سکتے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے اسے اس کی آخری منزل تک پہنچا دیا جائے. حضرت سیدنا بکر مزنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، مجھے بتایا گیا ہے کہ میت قبرستان میں جلد پہنچنے پر خوش ہوتی ہے. مرنے کے بعد تو اتنی خوشی تو اس کو دے سکتے ہیں جانے والے کو کہ اسے جلد اس کی منزل تک پہنچا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنازے کو جلدی جلدی لے چلو، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو خیر کی طرف اسے بڑھا دو، اور اگر وہ نیک نہیں ہے تو اس برائی کو اپنی گردنوں سے جلدی اتار دو. اللہ کرے کہ ہم مسلمانوں کی گردنوں پر بوجھ نہ بنے، مسلمانوں کی گردنوں پر ایسے بنے جیسے پھول ہوتا ہے. یہاں جلدی سے مراد ایسی جلدی نہیں ہے کہ جنازہ پڑھے اور جنازہ لے کر فوراً بھاگنا شروع کر دے، یہ درست نہیں ہے. بلکہ جہاں جہاں موقع لگتا ہے دعا کا وہاں دعا کرنے میں حرج نہیں ہے. اور یہ جلدی بھی کوئی ایسی لازم نہیں ہے کہ اگر تاخیر کریں گے تو آپ گناہ گار ہو جائیں گے. آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن بہتر یہ ہے، مردے کی خوشی اس میں ہے کہ اسے جلدی اس کے آخری ٹھکانے تک پہنچا دیا جائے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. جب ہم فوت ہو جاتے ہیں تو ہمارے چاہنے والے ہماری تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر قبرستان میں ہمیں تنہا چھوڑ کر بالآخر چلے ہی جاتے ہیں، اور یوں نظام زندگی جیسے چل رہا تھا ویسے ہی چلتا رہتا ہے. چند دن غم زدہ رہتے ہیں اور بالآخر دنیا کی مصروفیات میں ہم سب بھول جاتے ہیں. اب مردہ ہوتا ہے، قبر کی تنہائی ہوتی ہے جہاں اس نے اب قیامت کا انتظار کرنا ہے. لیکن اللہ پاک کی رحمت کے کیا کہنے، اللہ پاک اپنے اس بندے کو اس کی قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اپنے بندے پر سب سے زیادہ مہربان اس وقت ہوتا ہے جب لوگ اور رشتہ دار اسے قبر میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. کسی بے بسی کا عالم ہوتا ہے، نہ یہ کہیں جا سکتا ہے، نہ کسی کو بلا سکتا ہے، نہ کسی کو روک سکتا ہے کہ کچھ دیر تو ٹھہر جاؤ میرے ساتھ، نیا گھر ہے، میرا دل کیسے لگے گا یہاں کچھ بھی نہیں ہے، صرف تنہائی ہے. لیکن سب لوگ اپنے اپنے حساب سے کوئی کم کوئی زیادہ رک کر بالآخر چلا ہی جاتا ہے، اور جانا پڑتا ہی ہے کہ کوئی رہ نہیں سکتا. ان کی اپنی ایک زندگی ہے جو انہیں گزارنی ہے، ان سے متعلق بھی کچھ حقوق ہیں جو ان کو ادا کرنے ہیں. دنیا سے جانے والا تو چلا گیا، یہ تو زندہ ہیں، یہ جانے والے کے ساتھ مر نہیں سکتے، انہیں بقیہ اپنی زندگی گزارنی ہے. لیکن یہ تنہائی کا شکار ہوتا ہے، اور اس تنہائی میں اللہ پاک کی رحمت اس کو تنہا نہیں چھوڑتی. حضرت سیدنا ابو حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ مومن کو قبر میں ملنے والا سب سے پہلا تحفہ یہ ہے، اسے کہا جاتا ہے تمہیں خوشخبری ہو، تمہارے جنازے کے ساتھ آنے والے لوگ بخش دیے گئے. نیک بندہ جب مرتا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنے والوں کو اللہ پاک بخش دیتا ہے. جی ہاں، نیشا پور کے قاضی حضرت سیدنا ابو ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، میں آپ کو ایک عجیب و غریب بات بتانا چاہتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ میں کفن چور تھا. ایک دن ایک عورت کا انتقال ہوا تو میں جنازے میں اس نیت سے شریک ہو گیا کہ اس عورت کی قبر کا پتہ لگا سکوں. جب رات ہو گئی تو میں نے جا کر قبر کھو دی اور کفن اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ مردہ عورت بول اٹھی، سبحان اللہ، جنتی مرد جنتی عورت کا کفن چرا رہا ہے. پھر کہنے لگی کہ تو نہیں جانتا کہ تو نے میری نماز جنازہ پڑھی ہے؟ بے شک اللہ پاک نے میری نماز جنازہ پڑھنے والوں کو بخش دیا ہے. کیا شان ہے اللہ والوں کی، کیا شان ہے اللہ کے پیاروں کی، کہ جب یہ دنیا میں رہتے ہیں تو ان کی برکتوں سے اللہ پاک لوگوں کی بگڑیاں بناتا ہے، اور جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے جنازے میں شرکت کرنے والوں کو اللہ پاک بخش دیتا ہے. اللہ پاک ہم پر بھی اپنا رحم و کرم فرمائے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. جب ہم اپنے کسی فوت شدہ کی قبر پر جاتے ہیں تو وہ ہمیں پہچانتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے، اور ہمارے اور اس کے درمیان تعلق کے اعتبار سے وہ ہم سے انسیت حاصل کرتا ہے، ہم سے مانوس ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھیں، کچھ دیر اور بیٹھیں. وہ ہمیں پہچانتا ہے، ہمارے سلام کا جواب دیتا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے
تو مردہ اس کے اٹھ کر جانے تک اس سے انسیت حاصل کرتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ گاڑی پر جاتے جاتے یا دور سے اگر کسی کو سلام کریں یہاں دنیا میں تو آواز پہنچنا قریب ناممکن ہی ہوتا ہے، اور جتنی آہستہ ہم سلام کرتے ہیں قبر والوں کو اتنی آہستہ تو کوئی سن ہی نہیں سکتا زندہ انسان، جبکہ اتنا دور ہو۔ تو قبرستان والوں کا معاملہ یہ جدا ہوتا ہے، ان کو یہ دور و نزدیک میٹر نہیں کرتے، بلکہ آپ کا کیا ہوا سلام ان تک پہنچ جاتا ہے اور وہ آپ کو پہچان لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی دنیا میں جان پہچان رکھنے والے شخص کی قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے سلام کرتا ہے تو مردہ اسے پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہمیں دور تک قبروں کا سلسلہ ہی نظر آتا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مٹی کے ٹیلے ہیں اور دور تک ان کا پھیلا ہوا سلسلہ ہوتا ہے۔ ہم سلام کرتے ہیں لیکن سلام کے جواب کی آواز نہیں آتی۔ کوئی ہمارے قبرستان جانے سے کتنا خوش ہوتا ہے یہ ہم نہیں جان سکتے، ہمارا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے، لیکن جو اللہ والے ہیں جن کو اللہ پاک بصارت کے ساتھ بصیرت بھی عطا فرماتا ہے، جن کی دل کی آنکھ کھلی ہوتی ہے، اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری میں، سنتوں کی پاسداری میں جن کا ایک مقام ہوتا ہے، اللہ پاک ان کو یہ مقام و مرتبہ بھی عطا فرماتا ہے کہ وہ قبرستان والوں کی خوشی کو بھی جان لیتے ہیں، بلکہ ان سے باقاعدہ گفتگو بھی کر لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا علامہ یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک شخص کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی اپنے والد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پر جایا کرتے تھے، ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ کیا شان ہے! تو یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں۔ بے شک جو دنیا سے انتقال کر گیا تو وہ ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہو گیا، اور اس جہان میں اور اس جہان میں بڑا فرق ہے۔ اور دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو دنیاوی اعتبار سے ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم غیب پر ایمان لائیں، اور غیب پر ایمان لانا یہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے ہم اس کو بھی مان لیں، تسلیم کر لیں، اگرچہ وہ عقل میں نہ بیٹھتا ہو۔ اللہ پاک ہماری زندگی بھی اچھی بنائے اور ہماری موت اور موت کی تمام معاملات میں ہمارے ساتھ بھلائی والا معاملہ فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کا گھر باہر سے 60 گز کا ہے تو وہ اندر سے بھی 60 گز کا ہوگا، اور اگر وہ باہر سے 120 گز کا ہے تو اندر سے بھی 120 گز کا ہوگا، اور اگر وہ اس سے زیادہ کا ہے تو اندر بھی اتنا ہی ہوگا جتنا باہر سے ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر باہر سے تو 60 گز کا ہو لیکن اندر جا کے اس کے گز اور اس کی پیمائش کا کوئی حساب نہ ہو۔ لیکن قبر کا معاملہ اس سے جدا ہوتا ہے۔ قبر دکھنے میں تو ایک چھوٹا سا گھڑا ہوتی ہے جس کی لمبائی چوڑائی بالکل محدود ہوتی ہے۔ قبر انسان کے قد سے کچھ لمبی ہونا چاہیے اور اس کی چوڑائی اس کے آدھے قد کے برابر ہو، اور اس کی گہرائی اس کے آدھے قد یا آدھے قد سے زیادہ ہو۔ یہ کل نظر آنے والی قبر ہمارے سامنے ہوتی ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ جیسے قبر اوپر سے جو اس کی پیمائش ہمیں نظر آتی ہے، اندر سے ہر قبر ویسی نہیں ہوتی۔ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا دی کہ اے اللہ ابو سلمہ کے لیے قبر میں کشادگی اور نور عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ قبر کشادہ ہو سکتی ہے، قبر میں روشنی ہو سکتی ہے، جبکہ بظاہر قبر میں روشنی کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا اور نہ ہی اس کی شرعاً اجازت ہے۔ حتیٰ کہ قبر میں مردے کے لیے چٹائی بچھانے تک کی اجازت نہیں ہے کہ یہ مال کا ضائع کرنا ہے، کیونکہ دنیاوی ساز و سامان کی اب مرنے والے کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس جہان میں وہ داخل ہو گیا عالم برزخ میں، وہاں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ کوئی ساز و سامان اس کی قبر میں رکھنا چاہے گا، چٹائی بچھانا چاہے گا یا روشنی کا اہتمام کرنا چاہے گا تو یہ گنہگار ہوگا اور مال کو ضائع کرنے والا قرار پائے گا۔ بظاہر چھوٹی نظر آنے والی ایک قبر اپنے اندر کیسی کیسی نعمتیں لیے ہوئے ہوتی ہے، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اپنی قبر میں سبز ہریالے باغ میں ہوتا ہے، اس کی قبر 70 گز کشادہ کر دی جاتی ہے اور 14ویں کے چاند کی طرح روشن کر دی جاتی ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ ایک بندہ مومن اپنے گھر والوں سے دور کسی دوسرے وطن میں ہوتا ہے اور اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور وہ وہاں انتقال کر جاتا ہے، تو روایت میں آیا مسافر کی قبر اتنی وسیع کر دی جاتی ہے جتنا وہ اپنے گھر والوں سے دور ہوتا ہے۔ جہاں بظاہر روشنی کے کوئی اسباب
ہم نہیں مہیا کر سکتے، وہاں اللہ پاک اس قبر کو روشن فرما دیتا ہے، اور اللہ پاک اس کی قبر کو کشادہ فرما دیتا ہے، اس کے لیے چین و سکون کے باغات وہاں لگا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، اللہ پاک کے فرما بردار کے لیے قبر بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ پاک ہماری قبر کو بھی روشن کرے، کشادہ کرے، آمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جب ہمارا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو اچھا کفن دیں۔ اچھے کفن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کفن صاف ستھرا ہو، سفید ہو، موٹا ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کفن مہنگا ہو۔ حضرت سیدنا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، اچھے کفن کو پسند کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا مردے اپنے کفن میں باہم ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مردوں کو اچھے کفن دو کہ وہ اپنی قبروں میں باہم ملاقات کرتے ہیں اور اچھے کفن پر فخر کرتے ہیں۔ ظاہری معاملات کے اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم مردے کو کفن پہنا کر قبر میں داخل کر رہے ہیں، لیکن حقیقت حال اللہ پاک بہتر جاننے والا ہے، جو آج ہماری دنیاوی نظر سے اوجھل ہے۔ اسی بات کی طرف حضرت سیدنا امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی نے بہت خوبصورت انداز میں اشارہ فرمایا ہے کہ شہداء جو ہمیں خون میں تڑپ کر فنا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، بظاہر ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے کہ ایک شہید ہے جو خون میں لت پت ہے اور وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، بظاہر جو ہمیں نظر آتا ہے، آپ فرماتے ہیں یہ ہمارے دیکھنے کے اعتبار سے ہے، ورنہ حقیقت میں وہ ویسے ہی ہے جیسا کہ اللہ پاک نے ان کے لیے فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر وہ ہمیں ویسے ہی نظر آتے جیسا کہ ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے تو پھر ایمان بالغیب نہیں رہے گا۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان پابند ہے اس بات کا کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا اس پر ایمان لائے، اور مسلمان کی شان ہی یہی ہے کہ وہ یؤمنون بالغیب کا پابند ہوتا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول نے فرما دیا بس مان لیا، اس میں اپنی عقل کو بالکل دخل نہیں دیتا، بلکہ آمنا و صدقنا کا نعرہ بلند کرتا ہے۔ حضرت سیدنا راشد بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص کی بیوی فوت ہو گئی، وہ سوئے تو اس نے خواب میں بہت ساری خواتین دیکھیں، لیکن اس کو اس کی بیوی نظر نہیں آئی۔ اس نے اپنی بیوی سے متعلق ان خواتین سے پوچھا کہ میری بیوی مجھے نظر نہیں آتی، تو انہوں نے کہا کہ تم نے اسے ہلکا کفن دیا ہوگا، اس لیے وہ سب کے سامنے آنے سے شرماتی ہے۔ اس شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر یہ ماجرا عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو کسی معتبر شخص کا انتقال ہونے والا ہے۔ تو وہ شخص ایک انصاری کے پاس آئے جن کا انتقال ہونے والا تھا، اور ان کے سامنے اپنا یہ سارا معاملہ پیش کیا۔ تو انہوں نے فرمایا اگر کوئی مردوں تک کوئی چیز پہنچا سکتا ہے تو میں پہنچا دوں گا۔ چنانچہ ان انصاری کا انتقال ہو گیا، اور ان صاحب نے 2 زعفران میں رنگے ہوئے کپڑے ان کے کفن کے ساتھ ان کی قبر میں دفنا دیے۔ جب رات سوئے تو انہوں نے خواب میں ان خواتین کے ساتھ اپنی زوجہ کو دیکھا، اور وہ وہی 2 زعفرانی کپڑے پہنی ہوئی تھیں۔ حضرت سیدنا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان اچھی طرح لپٹا ہوا قابل دید کفن پسند فرمایا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں شریعت کے تقاضوں کے مطابق اپنے فوت شدگان کو کفن دینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جب ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایک فطری تقاضا ہے کہ ہمیں غم لاحق ہوتا ہے، ہم اپنے اپنے تعلق کے اعتبار سے روتے ہیں، غم زدہ ہوتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ ایک تو یہ دنیاوی اعتبار سے لوگ غم زدہ ہوتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم ایک دوسرے کی محبت میں غم زدہ ہوتے ہیں، روتے ہیں، لیکن جب بندہ مومن انتقال کرتا ہے تو اس کے انتقال پر وہ زمین جہاں وہ اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کرتا تھا وہ زمین، اور آسمان جہاں سے اس کا عمل بلند ہوتا تھا وہ آسمان کے دروازے بھی اس پر روتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان کے لیے 2 آسمانی دروازے ہیں، ایک تو وہ جس سے اس کا عمل بلند ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جس سے اس کا رزق اترتا ہے۔ تو جب بندہ مومن انتقال کرتا ہے تو اس پر وہ دونوں دروازے روتے ہیں۔ حضرت ابو عبید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک ان دونوں سے ارشاد فرماتا ہے، تم میرے بندے پر کس وجہ سے روئے؟ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، وہ بندہ ہمارے جس گوشے سے گزرا تیرا ذکر کرتے ہوئے گزرا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ کے پیاروں کی کہ ان کی موت پر زمین و آسمان کے گوشے روتے ہیں۔ فرعون اور فرعونیوں کے بارے میں اللہ پاک کا ایک فرمان قرآن پاک میں نازل ہوا، فما بکت علیہم السماء والارض، تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس فرمان باری تعالی کے متعلق سوال کیا گیا
کیا زمین و آسمان بھی کسی پر روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ مخلوق میں کوئی ایسا نہیں کہ جس کے لیے آسمان میں دروازہ نہ ہو. اسی سے اس کا رزق اترتا ہے، اسی سے اس کا عمل بلند ہوتا ہے. تو جب بندہ مومن فوت ہوتا ہے تو اس کا وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے جس سے اس کا عمل بلند ہوتا تھا. چنانچہ وہ دروازہ اس پر روتا ہے، اور اس کے بچھڑنے سے زمین کا وہ حصہ روتا ہے جہاں وہ مومن نماز پڑھتا تھا اور ذکر الہی کرتا تھا. اور قوم فرعون کے زمین میں کوئی آثار نہیں تھے، اور نہ ہی ان کی طرف سے اللہ پاک کی بارگاہ میں کوئی بھلائی پہنچی تھی، لہٰذا ان پر زمین و آسمان نہیں روئے. حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بندہ مومن زمین کے جس ٹکڑے پر سجدہ کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا، اور جس دن وہ مرتا ہے زمین کا وہ ٹکڑا اس پر روتا ہے. ہمارے لیے تو ہمارے گھر والے روتے ہیں، دوست احباب روتے ہیں، رو کر بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کے پیاروں کی کیا شان ہے کہ جہاں وہ نماز پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، جہاں سے ان کے اعمال بلند ہوتے تھے، وہ ہر گوشہ ان کے لیے روتا ہے، ان کے غم میں غم زدہ ہوتا ہے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، آسمان کی سرخی اس کا رونا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی ایسی زندگی عطا فرمائے کہ ہمارے جانے کے بعد بھی زمین کے گوشے ہمارے نیک اعمال کی گواہی دیں. اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. کیسا ہو کہ آپ اپنے کسی فوت شدہ کو غسل دینے کی تیاری کر رہے ہوں، آپ کا کوئی رشتہ دار ہو، بھائی ہو، والد ہو، یا کوئی دوست ہو جس کے غسل کی آپ تیاری کر رہے ہو. کیسا ہو کہ وہ آنکھیں کھول دے اور آپ سے بات کرنے لگے، حالانکہ اس کی موت ڈکلیئر ہو چکی ہو. جی ہاں، یہ بڑی ایک حیرت انگیز بات ہوگی. حضرت سیدنا ربیعی بن حراش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم 4 بھائی تھے. ہمارے ایک بھائی ربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ہم سب میں بہت زیادہ نفلی نمازیں پڑھا کرتے تھے اور بہت زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ گرمیوں کے مہینے میں بھی نفلی روزے رکھا کرتے تھے. ان کا انتقال ہو گیا. مجھے کسی نے ان کے انتقال کی خبر دی تو میں دوڑ کر گیا تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ کفن میں لپٹے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں. میں نے ان کے قریب جا کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور استغفار کرنے میں مشغول ہو گیا. اچانک میرے بھائی ربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. اس نے کہا سبحان اللہ، تم سے جدا ہو کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوا اور وہاں میں نے پھول، خوشبو اور اپنے رب کو راضی پایا. اس نے مجھے باریک اور موٹے ریشم کا لباس پہنایا. تم مایوس نہیں ہونا، میں نے اپنے رب سے تمہیں یہ خوشخبری دینے کی اجازت مانگی تھی، تو جلدی کرو مجھے بارگاہ رسالت میں لے چلو، کیونکہ انہوں نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میری واپسی تک میرا انتظار کریں گے. اتنا کہنے کے بعد وہ پھر سے اپنی جگہ پر لیٹ گئے. حضرت سیدنا ربیعی بن حراش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ معاملہ سارا اپنے بھائی کا قصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں عرض کیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں ایک شخص مرنے کے بعد کلام کرے گا. تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ مر کر بھی زندہ ہوتے ہیں. ویسے اصولی بات یہ ہے کہ جو ایک بار پیدا ہوا وہ اب زندہ رہے گا، قیامت تک زندہ رہے گا، اور قیامت کے بعد بھی وہ اب زندہ رہے گا. تو اولیاء کرام کے لیے جو وجہ فضیلت ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ عموماً ہمارے یہاں انتقال کے بعد کوئی بات نہیں کرتا، لیکن اولیاء کرام کے یہ واقعات لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں، لوگ یہ واقعات دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے کلام کر رہے ہیں موت کے بعد بھی. کہ اللہ پاک کی طرف سے خاص ان پر کرم نوازی ہوتی ہے، کرامت ہوتی ہے، ان کا اعزاز ہوتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ ہمارا یہ بندہ ہمارے نزدیک کس قدر معزز ہے، کس قدر پیارا ہے اور کس قدر مقام و مرتبے والا ہے کہ یہ مرنے کے بعد بھی کلام کرتا ہے. جی ہاں، حضرت سیدنا ابو سعید خراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے مکہ مکرمہ کے باب بنو شیبہ پر ایک نوجوان کی میت دکھائی دی. جب میں نے اسے غور سے دیکھا تو وہ مسکرا کر بولا، اے ابو سعید، کیا آپ نہیں جانتے کہ محبوب مر کر بھی زندہ رہتے ہیں؟ وہ تو بس ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہوتے ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ پاک زندگی میں جب تک وہ زندہ رہتے ہیں، بظاہر دیکھنے میں ان کی کوئی وقعت نہیں ہوتی دنیاوی نظر میں، لیکن اللہ پاک کی جناب میں ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے. احادیث کریمہ میں ایسے مضامین بھی آتے ہیں
کہ یہ اللہ پاک کی قسم کھا لیں تو اللہ پاک ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. اس قدر ان کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور اللہ پاک ان کا کیا ہوا، ان کا بولا ہوا کوئی جملہ ایسی رد نہیں فرماتا بلکہ اس کو قبول فرماتا ہے. یہ اللہ پاک کی طرف سے ان کو ایک اعزاز حاصل ہوتا ہے. اس میں کوئی دھونس دھمکی نہیں ہوتی. جیسے بعض لوگوں کو اس پر وسوسے آنے لگتے ہیں کہ یہ تو اللہ پاک پر زور زبردستی ہے. اللہ پاک پر زور زبردستی کوئی نہیں کر سکتا. ہاں، اللہ پاک اگر کسی کو چاہے مقام و مرتبہ اس کا ظاہر کرنا تو اس کی شائن ہے، اس کی مرضی ہے، اس کے بندے ہیں، وہ جیسا چاہے اس کو مقام و مرتبہ عطا فرمائے. ہم کون ہوتے ہیں اس پر کلام کرنے والے؟ وہ چاہے تو اپنے بندوں کی ناز برداری فرمائے، وہ مالک ہے، وہ مختار ہے، جیسا چاہے فرمائے. ایسے ہی ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ حضرت سیدنا شیخ ابو علی رودباری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک فقیر کو قبر میں اتارا، کفن کی گرہ کھول دی اور اس کا سر مٹی پر رکھا تاکہ اللہ پاک اس کی غریب الوطنی پر رحم فرمائے. تو اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور کہا، ابو علی تو مجھے اس کے سامنے رسوا کرتا ہے جس نے مجھے ناز کی عادت ڈالی ہے. حضرت ابو علی فرماتے، میں نے کہا، میرے سردار، میرے آقا، کیا موت کے بعد زندگی؟ انہوں نے کہا، ہاں میں زندہ ہی ہوں، اور اللہ پاک سے محبت کرنے والا ہر شخص زندہ ہے، اور میں اپنے مرتبے کے مطابق کل بروز قیامت تمہاری ضرور مدد کروں گا. کیا اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، کیا ان کی شان ہے، خدا کی قسم. حضرت سیدنا خالد بن معدان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ 40,000 مرتبہ تسبیحات پڑھا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ تلاوت قرآن مجید بھی کیا کرتے تھے. وصال کے بعد، انتقال کے بعد، انہیں جب تختہ غسل پر لٹایا گیا، انہوں نے اپنی انگلیوں کو اس طرح ہلانا شروع کر دیا کہ جیسے تسبیح پڑھ رہے ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن جلا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد فوت ہو گئے اور ہم نے ان کو تختہ غسل پہ لٹا دیا. تو جب غسل دینے کی باری آئی تو ان کے چہرے سے ہم نے کپڑا ہٹایا تو وہ مسکرا رہے تھے. تو ہم سب پریشان ہو گئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ زندہ ہوں. ہم نے دوبارہ کپڑا ڈھک دیا اور کچھ لوگ طبیب کو بلانے چلے گئے، ڈاکٹر کو بلانے چلے گئے. ڈاکٹر آیا، نبض وغیرہ چیک کی، اور نبض چیک کرنے کے بعد انہوں نے کہا ان کا تو انتقال ہو گیا ہے. پھر جب کپڑا ہٹایا ڈاکٹر نے، طبیب نے، تو پھر آپ ویسے ہی مسکرا رہے تھے. طبیب بھی پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم یہ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے. الغرض جو بھی انہیں غسل دینے آتا آپ اسی طرح مسکراتے رہتے اور آپ کی ہیبت اس کے دل پر بیٹھ جاتی اور غسل دینے سے باز رہتا. بالآخر عارف کامل حضرت سیدنا فضل بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے. آپ نے انہیں غسل دیا اور نماز جنازہ پڑھائی اور دفن کر دیا گیا. یہ اور اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں جو آپ کو مختلف کتابوں میں ملیں گے، جو ہمارے علماء کرام صدیوں سے نقل کرتے آئے ہیں. یہ ایسے واقعات ہیں کہ جن سے اللہ پاک اپنے پیاروں کی شان دنیا والوں پر ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ پاک کی طرف رجوع کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش میں لگ جائیں، آخرت کو یاد کریں، غفلت سے نکل آئیں. تو اپنے پیاروں کے یہ اس طرح کے احوال کبھی کبھی ظاہر فرماتا رہتا ہے. حضرت سیدنا امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مردوں کا اچھی یا بری حالت میں ظاہر ہونا یہ ایک قسم کا کشف ہے جسے اللہ پاک کبھی خوشخبری اور کبھی نصیحت کے لیے ظاہر فرماتا ہے. کبھی میت کی کسی مصلحت جیسے ایصال ثواب یا ادائے قرض وغیرہ کے لیے ظاہر فرماتا ہے. اکثر طور پر اس طرح کے واقعات خواب میں رونما ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بیداری میں بھی ہو جاتے ہیں، جاگتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اور اس طرح کے واقعات اصحاب حال اولیاء کرام کے لیے بطور کرامت کے ظاہر ہوتے ہیں. اللہ پاک ان واقعات کے ذریعے ان کی عزت، ان کی کرامت لوگوں پر ظاہر فرماتا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمارا خاتمہ بھی بالخیر فرمائے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. حضرت سیدنا بشر بن منصور علیہ رحمۃ اللہ الغفور فرماتے ہیں، ایک شخص قبرستان آتا جاتا رہتا تھا. جب کوئی جنازہ آتا تو اس کی نماز جنازہ پڑھتا، اور شام کے وقت قبرستان کے دروازے پر کھڑا ہو کر اس طرح پکارتا، اللہ پاک تمہاری وحشت کو دور فرمائے، اللہ پاک تمہاری تنہائی پر رحم فرمائے، تمہارے گناہوں کو بخشے اور تمہاری نیکیاں قبول فرمائے. اس سے زیادہ کچھ نہ کہتا. اس شخص کا کہنا ہے کہ ایک دن میں قبرستان نہ جا سکا اور اپنے گھر آ کر سو گیا. اس نے خواب میں دیکھا کہ کسی لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا قبرستان والے ہیں. میں نے پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا تم
اپنے گھر جانے سے پہلے ہمیں ایک تحفہ دے کر جاتے تھے. وہ تحفہ ہمیں آج نہیں ملا. میں نے پوچھا وہ کون سا تحفہ؟ تو ان مردوں نے کہا کہ وہ دعائیں جو تم روز ہمیں دے کر جاتے ہو وہ ہمیں آج نہیں ملی. میں نے کہا کہ میں ضرور آؤں گا. اس کے بعد میں نے کبھی قبرستان جانے کا ناغہ نہیں کیا. تو قبرستان والے ہماری دعاؤں، ہمارے ایصال ثواب کے منتظر رہتے ہیں. قبرستان میں حاضری ہماری ہو جائے اس کے منتظر رہتے ہیں. ہمارے پیارے ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ہماری راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جنہیں ہم قبرستان میں سالوں پہلے چھوڑ کر آئے. وہ آج بھی ہمارے منتظر ہوتے ہیں کہ کچھ وقت کے لیے ہمارا پیارا کم سے کم ہماری زیارت کے لیے آئے، کچھ قرآن پڑھنے کے لیے آئے، قبرستان میں حاضری تو دے، کم سے کم کچھ وقت کے لیے ہی آ جائے. حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے والد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فوت ہوئے، میں نے بہت زیادہ گریہ وزاری کی، بہت رویا، اور ہر روز ان کی قبر پر حاضری دیتا. پھر اس میں کچھ کمی ہو گئی تو والد صاحب خواب میں آئے اور فرمایا بیٹا میرے پاس آنے میں کس وجہ سے سستی کرنے لگے ہو؟ میں نے عرض کی آپ کو میرے آنے کا علم ہو جاتا ہے؟ فرمایا بیٹا تم جب بھی میرے پاس آتے ہو مجھے علم ہو جاتا ہے اور میں تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، اور میرے پڑوسی مردے بھی تمہاری دعاؤں سے خوش ہوتے ہیں. حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس خواب کے بعد میں نے کثرت سے والد ماجد کی قبر پر جانا شروع کر دیا. قبرستان جانا ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے. شروع میں غم تازہ ہوتا ہے اور دل کرتا ہے کہ کسی قبرستان رہ جاؤں. گھر والے منع کر، رشتہ دار منع کر ہمیں قبرستان سے لے کر آتے ہیں، اور پھر ہم گھر آ جاتے ہیں. پھر دوسرے دن پھر صبح چلے جاتے ہیں قبرستان، پھر شام کو بھی چلے جاتے ہیں. ہمارا دل نہیں لگ رہا ہوتا گھر میں، ہم چاہتے ہیں کہ میں یہیں رہ جاؤں قبرستان میں، اپنی والدہ کی قبر میں قدموں میں کاش مجھے جگہ مل جائے. شروع میں جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ غفلت طاری ہوتی ہے اور ہمارا آنا جانا کم ہوتے تقریباً ختم ہو جاتا ہے. پھر سال میں عید پر یا شب برات پر ہماری قبرستان میں حاضری کا سلسلہ ہوتا ہے. لیکن جسے ہم قبرستان میں چھوڑ کر آئے وہ ہمارا منتظر ہوتا ہے، منتظر رہتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے پیارے کے پاس آنا جانا رکھا کریں، قبرستان جایا کریں. زہ قسمت روز آنا، ورنہ کم سے کم جمعہ کے جمعہ تو ہمیں حاضری دینی ہی چاہیے. اور ہر طرح کے مصروفیات میں اس مصروفیت کو بھی شامل کرنا چاہیے کہ مجھے جمعہ کے دن، کم سے کم جمعہ کے دن تو اپنے پیارے کی قبر پر یا قبرستان میں حاضری دینی ہی ہے، کہ میرا کوئی ہے وہاں جو میرا منتظر ہے، میرے آنے کا انتظار کر رہا ہے. حضرت سیدنا ابو درداء ہاشم بن محمد انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایک عالم صاحب نے بتایا کہ میں اپنے والد صاحب کی قبر پر جایا کرتا تھا. کچھ عرصے بعد دل میں میرے وسوسہ آیا کہ میں یہاں کیوں آتا ہوں؟ بس مٹی دیکھنے آتا ہوں اور مٹی دیکھ کر چلا جاتا ہوں، اس کا کیا فائدہ؟ یہ سوچ کر میں نے قبرستان جانا چھوڑ دیا. ایک رات سویا تو والد گرامی میرے خواب میں تشریف لائے، فرمایا بیٹا تم پہلے کی طرح اب کیوں نہیں آتے؟ میں نے عرض کی میں تو وہاں مٹی کا ڈھیر ہی دیکھتا ہوں. انہوں نے فرمایا بیٹا ایسا نہ کہو، جب تم آتے تھے تو میرے پڑوسی مردے تمہارے آنے کی خوشخبری دیتے تھے، اور جب تم واپس ہوتے تو میں تمہیں کوفہ میں داخل ہونے تک دیکھتا رہتا تھا. کہ پرانے زمانے میں جو آبادی ہوتی تھی وہ قبرستان کے علاوہ ہوتی تھی، یعنی آبادی ایک طرف ہوتی تھی اس کے بعد قبرستان ہوتا تھا. اب کسی کو قبرستان میں حاضری دینی ہوتی تھی تو وہ شہر سے نکل کر پھر قبرستان آتا، پھر یہاں سے واپس نکل کر شہر میں داخل ہوتا، اور شہروں کے باقاعدہ دروازے ہوا کرتے تھے. تو ان کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میرے پاس سے جب روانہ ہوتے تو قبرستان سے جانے سے لے کر کوفہ شہر کے دروازے تک میں تمہیں دیکھتا رہتا تھا. تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ قبر والوں کو کیا نظر آتا ہوگا. قبر والوں کی نظر جو ہے ہماری دنیاوی نظر سے کہیں زیادہ تیز ہوتی ہے. قبر والوں کے لیے جو مٹی کی دیواریں ہیں، قبرستان کی دیواریں ہیں، یہ ان کو دیکھنے کے لیے مانے نہیں ہوتے. وہاں عالم برزخ میں قبر میں دیکھنے کے لیے یہ دنیاوی آنکھیں درکار نہیں ہوتی کہ جو لمیٹڈ ہوتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ دیکھتے ہیں تو دیوار تک دیکھ سکتے ہیں، دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے. یہ ہماری دنیاوی آنکھ کی صلاحیت ہے. ہم ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں، 1 کلومیٹر تک دیکھ سکتے ہیں. 1 کلومیٹر کے بعد ہم صحیح چیز نہیں دیکھ پاتے. نظر کی جو ایک حد ہوتی ہے کہ کہاں تک انسان کی نظر دیکھ سکتی ہے،
2 کلومیٹر تک دیکھ لیں گے، اس کے بعد کا ہمیں کچھ شاید نظر نہ آئے۔ ہماری نظر کی ایک حد ہوتی ہے، اور چونکہ دنیا ہے اور دنیا کے اعتبار سے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دنیا میں جب دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے تو مردہ دیوار کے پار کیسے دیکھ سکتا ہے۔ اصل میں ہم دنیاوی نظر کو برزخی نظر کے برابر جاننے کی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ایک غلط نتیجے پر پہنچ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہمیں دیوار کے پار نظر نہیں آتا تو مردے کو بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مردہ بہت کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے جو ہم جیتے جی نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت سیدنا اسد بن موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، جب اس کا انتقال ہو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ سبحان اللہ، تم فلاں دوست کی قبر پر گئے، وہاں بیٹھ کر تلاوت کی اور استغفار بھی کی اور دعائے مغفرت کی، لیکن میری قبر پر نہیں آئے۔ میں نے کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جب تم فلاں دوست کی قبر پر جا رہے تھے تو میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ میں نے پوچھا تمہیں کیسے دیکھ لیا، حالانکہ تمہارے اوپر تو مٹی ہے؟ انہوں نے کہا کیا تمہیں شیشے کے برتن میں پانی بالکل صاف نظر نہیں آتا؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ وہ بولا بس جو ہماری زیارت کو آتا ہے ہم بھی اسے ایسا ہی دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں وقتاً فوقتاً قبرستان میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔